بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد شاہد عمران. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہد رائے انفو. ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جس پر مغربی دنیا کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اور وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، چاہے نیگیٹو پروپیگنڈے کرنے پڑیں، چاہے 9/11 کے ڈرامے کرنا پڑیں، یا اسلامک ٹیررزم کی اصطلاح بنانی پڑے، یا ملکوں کی سطح پر رجیم چینج آپریشنز کرنا پڑیں. اور وہ موضوع ہے پولیٹیکل اسلام. مزید یہ کہ ایسے مفکرین اور اسکالرز جنہوں نے سوشو اکونومو پولیٹیکل سسٹم آف اسلام دنیا کے سامنے پیش کیے، ان پر ریسرچ کی راہ میں بھی روڑے اٹکا رہے ہیں. ان اسکالرز کے افکار و مقالات پر PhD کرنا مغربی دنیا کا ہاضمہ خراب کر رہا ہے، کیونکہ پھر وہ ایک اتھینٹک ڈاکیومنٹ بن جائے گا. ایک واقعہ کراچی یونیورسٹی سے بھی منسوب ہے، جب ایک اسٹوڈنٹ کے ایک مشہور مفکر اور اسکالر جن کا نام ابھی آگے آپ پر واضح ہو جائے گا، ان پر PhD کی درخواست کی تو جواب ملا ان صاحب کی اتنی کیا ویلیو ہے کہ ان پر تھیسس لکھا جائے. اندازہ لگائیے اغیار کی انفلوئنس کا ان پر جو ہمارے ارباب اختیار ہیں. ناظرین، ایک تحریر مجھ تک پہنچی جس نے مجھے یہ ویڈیو بنانے پر مجبور کیا. اس سے پہلے میں ایک خاص بات کرتا چلوں. مغرب ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے اسلامک ٹیررزم، جس پر وہ 9/11 اور بم بلاسٹ اور سوسائڈ بمبنگ وغیرہ کو بنیاد بناتا ہے، جن میں بیشتر کا کریٹر وہ خود ہوتا ہے. کیا آپ کو صلیبی دہشت گردی معلوم ہے، جس میں پورے ملک تباہ و برباد کر دیے؟ جی ہاں، دا کروسیڈ ٹیررزم. بات اگر ہم شروع کریں اپریل فول اسپین سے، جہاں اپریل فول کے نام پر مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر اور جہاز بھر کے جا کے سمندر میں ڈبو دیا گیا. مزید تیونس، میانمار، چچنیا، بوسنیا، نیٹو افواج کی سرپرستی میں ہزاروں مردوں، عورتوں، بچوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا. پھر اس کے بعد عراق، لیبیا، شام، افغانستان. آئیے اسے بھی ایک نام دیتے ہیں، دا کروسیڈ ٹیررزم ورسز اسلامک ٹیررزم. کریں انالیسس. بات کرتے ہیں اس تحریر کی جس پر میں نے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی. وہ تحریر جناب سید مجتبیٰ صاحب کی برمنگم UK سے ہے. اچھا، یہ بتاتا چلوں کہ اس تحریر میں جو نام اور ریفرنسز استعمال ہوئے ہیں، میں نے خود ذاتی طور پر ان کی تحقیق کی، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. سید مجتبیٰ صاحب لکھتے ہیں کہ 2015 کے موسم گرما میں اچانک PhD کرنے کا خناس ذہن میں سمایا. 2 ماہ کی تگ و دو کے بعد ایک ریسرچ پرپوزل تیار کیا جس کا موضوع تھا حدود اینڈ میٹیگیشن، comparative study of Sharia law in Malaysia and Saudi Arabia. 2500 الفاظ پر مشتمل یہ پرپوزل برمنگم یونیورسٹی اور نیومین یونیورسٹی کے تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کو میل کر دیا، جس کے بعد کئی ماہ خاموشی رہی. لیکن دسمبر کے پہلے ہفتے میں برمنگم یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر کیتھرین براؤن کی میل موصول ہوئی، جس میں ملاقات کا وقت دیا گیا تھا. سو میں وقت مقررہ پر پہنچ گیا. ان خاتون نے اپنے فیڈ بیک میں کہا کہ موضوع اہم ہے، لیکن اس میں تھیولوجیکل سے زیادہ لیگل نکات اٹھائے گئے ہیں، لہٰذا اول تو اس کے لیے لاء ڈپارٹمنٹ کا سپروائزر درکار ہوگا، اور دوم فنڈنگ کا حصول محال ہوگا. پھر اپنی کونیاں میز پر ٹکا کر تھوڑا سا آگے کی طرف جھکی اور بولی، پولیٹیکل اسلام میں اگر دلچسپی ہے تو میں سپروائز بھی کروں گی اور فنڈنگ کا انتظام بھی کر دوں گی. یہ کہہ کر انہوں نے 2 خالی کپ نکالے اور چائے کی کیٹل آن کر دی. اگلے 10 منٹ ہم اس موضوع پر تبادلہ خیال کرتے رہے. پھر میں نے پوچھا، مغرب اس موضوع میں اتنی دلچسپی یا بالفاظ دیگر اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں اسلام سے خطرہ نہیں، ہمیں پولیٹیکل اسلام سے خطرہ ہے، جس کی بنیاد پر ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے ریاست کے قیام کے بعد خاموش نہیں بیٹھے. پولیٹیکل اسلام ایک ورلڈ آرڈر ہے جسے اگر روکا نہ گیا تو پہلے سے قائم
ورلڈ آرڈر کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ماضی میں ان کے حریف قیصر و کسریٰ تھے، جبکہ آج مغربی دنیا ہے۔ کیٹل میں پانی ابلنے لگا، لیکن انہوں نے کیٹل آف کر دی اور کپ واپس دراز میں رکھتے ہوئے بولی، چائے کہیں اور پیتے ہیں۔ وہ مجھے برابر والے کمرے میں لے گئیں، جہاں ایک بوڑھا پروفیسر اور درمیانی عمر کا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ پروفیسر کا نام تو یاد نہیں، لیکن دوسرے شخص کا تعارف یہ کہہ کر کروایا گیا کہ یہ رائے جیکسن ہیں اور گلوسٹر یونیورسٹی میں تھیولوجی کے استاد ہیں۔ پولیٹیکل اسلام پر گفتگو پھر شروع ہو گئی۔ اس بار گفتگو کا محور 4 افراد تھے: محمد عبدو، حسن البنا، سید قطب اور مولانا ابو الاعلیٰ مودودی۔ کیتھرین اور بوڑھے پروفیسر کی معلومات وسیع تھیں۔ میں بھی محدود علم کے ساتھ شریک گفتگو رہا، تاہم رائے جیکسن اس ساری مدت میں خاموش رہا۔ کیتھرین کا خیال تھا کہ مصر پولیٹیکل اسلام کی نرسری ہے، تاہم کافی دیر بعد جب رائے جیکسن سے اس کی رائے مانگی گئی تو اس نے گہری سانس لی اور بولا کہ یہ درست ہے کہ پولیٹیکل اسلام کی زیادہ تر تحریکیں بر اعظم افریقہ سے نمودار ہوئیں، لیکن اس کی باقاعدہ نظریاتی بنیاد بر صغیر میں رکھی گئی۔ بقول رائے جیکسن، محمد عبدو کے سوا یہ تمام مفکرین اگرچہ ہم عصر ہیں، لیکن مودودی ان میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ رائے جیکسن کے مطابق عہد حاضر کی جتنی بھی اسلامی تحاریک ہیں، ان سب کی نظریاتی آبیاری فلسفہ مودودی سے کی گئی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ فلسفہ مودودی قومیت، زبان اور فرقہ وارانہ سرحدوں سے ماورا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ میں امام خمینی کے اسلامی انقلاب کی بنیاد بھی فلسفہ مودودی کو قرار دیتا ہوں۔ پولیٹیکل اسلام کو سمجھنا ہے تو مودودی کو سمجھو، مودودی سمجھ آ گیا تو پولیٹیکل اسلام بھی سمجھ آ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ رائے جیکسن 5 کتابوں کے مصنف ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے: What is Islam philosophy? What is Islamic philosophy? یہ روٹلج کی پرنٹڈ ہے 2014 کی۔ نمبر 2، 50 key figures in Islam، روٹلج، یہ بھی 2006 کی پرنٹڈ ہے۔ نیٹشے اینڈ اسلام، روٹلج 2007۔ اور آگے ہے مودودی اینڈ پولیٹیکل اسلام، یہ روٹلج کی پرنٹڈ ہے 2010 کی۔ اور ہے 5ویں ہے دا گاڈ آف فلسفی، 2nd ایڈیشن ہے، یہ ایکومن کی پرنٹڈ ہے 2011 کی۔ اس دوران ایک ایشین خاتون جو کسی کام سے کمرے میں داخل ہوئیں ہماری گفتگو سننے لگ گئیں۔ اختتامی کلمات کے بعد میرے ساتھ ہی کمرے سے نکل آئیں۔ لفٹ سے نیچے آتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ ریسرچ فیلو ہیں اور حال ہی میں اسلام میں فیمنزم بمقابلہ رجت پسندی کے موضوع پر PhD مکمل کی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے مودودی اور پولیٹیکل اسلام اس وقت تھیولوجی کا ہاٹ ٹاپک ہے؟ تو وہ ہنس پڑی اور بولی، میری پوری تھیسس ہی مودودی کے افکار پر ہے، اور میری ہی نہیں، یورپ کے تمام جامعات میں اسلام پر سب سے زیادہ تحقیق پولیٹیکل اسلام اور مودودی پر ہو رہی ہے۔ خدا حافظ کہتے ہوئے اس نے ریسپشن کے ساتھ لگے نوٹس بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں تھیولوجی کی ممکنہ تحقیقی موضوعات کی فہرست لگی ہوئی ہے، اس پر ایک نظر ڈال لو۔ بورڈ پر لگ بھگ 50 یا 60 موضوعات درج تھے، جن میں 9 پولیٹیکل اسلام سے متعلق تھے، اور ہر موضوع کی تحقیق کے لیے ایک ہی حوالہ تھا: ابو الاعلیٰ مودودی۔ ایک بات واضح کرتا چلوں، چاہے آپ مودودی صاحب کے تھاٹ سے تعلق رکھیں یا نہ رکھیں، اگر ہم مسلمان ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کی عملی جد و جہد میں شامل نہیں، تو چاہے ہم کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہوں، اللہ کی پکڑ سے بچنا۔ اپنا اور اپنے سے جڑے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شاہد رائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔